یہ نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہم گئے ہیں ہم نے یہی پیغام دیا ہے سب کو، بیٹا جی خوب چنڈیاں لاؤ، خوب لڑیاں لاؤ، ہاں نبی علیہ السلام کی آمد کی خوب خوشی مناؤ، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب اس میں نبی علیہ السلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے حضرت، تاکہ اغیار بھی دیکھ لیں کہ آج بھی حضور کی امت کو حضور سے کتنا پیار ہے حضرت۔ یہ کوئی فضول خرچی، کوئی اسراف نہیں ہے اس میں، اللہ یہ ایک اہمی بیتو کسی بحث بنا دی گئی ہے، نہیں، یہ اظہار ہے حضرت جی، یہ اظہار ہے اس میں نبی علیہ السلام سے۔ لیکن بس وہ غیر شرعی حرکت نہ کرو، کوئی اپنی گلی سجاؤ لیکن جڑا ہے نا وہ تار ڈائریکٹ نہیں لانی ہے، ٹھیک ہے جی، بس تار نہیں ڈائریکٹ لانی ہے۔ میں ایک دن وہ گیا تو بڑی سجی سوری گلی حضرت جی، روح خوش ہو گئی، تو ایک میرے دوست ہی سے کہنے لگے ذرا روح ساڑ بھی لو اپنی، میں وہ بھی کہنا دیکھو تار ڈائریکٹ ہی لگی ہے، یہ نہیں کرنا حضرت جی، یہ بہت گندی حرکت ہے حضرت۔ یہ کیا ہوا حضرت جی؟ کوئی بھی نہیں، انشاءاللہ جڑا بیل تانوں کو تھوڑا ود آ جائے گا نا، انشاءاللہ اللہ تمہیں اس کا کئی گناہ عطا کر دے گا حضرت۔ ہاں یہ تم نے اس کے محبوب کے نام کی گلی سجائی، بیل سے نہ ڈرو کوئی بھی، اللہ تمہیں کئی گناہ عطا فرما دیں گے حضرت۔ تار نہیں ڈائریکٹ لانی حضرت جی، ٹھیک ہے جی، بڑی جگہ میں نے دیکھا یہ معاملہ، نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو سب سے لازمی بات ہے حضرت جی، لگاؤ جھنڈیاں، لگاؤ لڑیاں، لیکن حضرت جی یہ ہم کو مزہ تو نہ ہوا، آپ چائنا کی جھنڈیاں اور چائنا کی لڑیاں لگا رہے ہیں، اور وہ لڑیاں جس کا لگانے کا محبوب نے حکم دیا ہے حضرت جی، وہ آپ لگا ہی نہیں رہے۔ اس کا آرڈر ہے، اس کے لیے حکم موجود ہے محبوب کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑیاں رکھو۔ حالا یہ جو گلیاں، یہ جو بازار سج رہے ہیں، یہ ہماری محبت ہے نبی علیہ السلام سے، یہ ہمارا ایک انداز ہے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے کا حضرت جی، یہ ہمارا انداز ہے۔ لیکن حضرت جی یہ انداز نہیں، یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر ہے حضرت جی، ہاں، اور امت انداز تو اختیار کر لے لیکن آرڈر کو سمجھے کچھ نہ، تو پھر حضرت یہ بات کا مزہ نہیں ہے حضرت جی۔ ہاں انشاءاللہ میں تو سب سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا حضرت جی، ہائے 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 قربان جاؤں، میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑے تھے، اور یہ حضرت جی صرف ان کے شعر نہیں تھے، یہ ان کی کیفیات تھی، ان کو اجازت نہیں ملی تو انہیں بھیج بھی دینا تھا حضرت جی۔ لکھتے کیا ہیں؟ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں، اور تیرے کو 4 وال نہیں رکھے جان رہے تھے ہیں، تو انے بڑھی کو ڈرنا ہے۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کے تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے۔ ایت کی اسی کو کریے ہمت تھوڑی جی حضرت جی ہیں، بولو اے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او تے لائیاں جے لو اے قبول فرما لی، ایت کی میں بھی لا لائیاں جے ہیں، مزہ آئے نا ذرا پھر ربیع الاول منانے کا حضرت جی، اے حضور میں ایت کی یہ بھی لا لائیاں جی حضرت جی ہیں۔ اس لیے حضرت جی خوب کوشش کریں، میں احباب سے کہتا ہوں بیٹا یہ نہ ہو آپ گلیاں سجاتے رہ جائیں، لیکن جو سجانے کا آرڈر تھا وہ سجائی نہ کوئی بھی۔ ہاں اپنے چہرے سجاؤ حضرت، اپنے گھر سجاؤ، اپنے دل سجاؤ، اپنے سینے سجاؤ، اپنی زبانیں سجاؤ، اپنی سوچیں سجاؤ حضرت، اور فیصلہ کر لو کیا ہم نے ہر چیز سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو حضرت جی روز محفلوں میں جاتے ہیں نا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول علیہ صلاۃ والسلام پہ بیٹھا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کا حال دیکھ کے حضرت، اتنا ضعف آ گیا ہم میں، اتنی کمزوری آ گئی ہے حضرت۔ لیکن سنو حضرت، یہ تھے صحابہ علیہم الرضوان، یہ تھا ان کا انداز محبت۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے، تو رات کو بھی نا آپ نے گھر میں دیا جلتے دیکھا، تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو اس گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے، تو آپ تشریف لے گئے، تو وہاں کیا ہوا کہ ایک اماں جی نا اون کاٹ رہی تھی، وہ اون کاٹتے کاٹتے ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی حضرت، ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی حضرت۔ اچھا وہ جو نعت پاک پڑھ رہی تھی تو اس کا اردو مفہوم یہ بنتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی جو نعت شریف پڑھ رہی تھی وہ عرض کر رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو، اور تمام متقین کی طرف سے بھی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں۔ اچھا یہ جو سب سے آخری مصرع تھا نا، یہ جان لینے والا تھا حضرت۔ وہ آخری مصرعے میں کیا کہتی ہیں نعت پڑھتے ہوئے نا، چرخہ کاٹتے ہوئے کہتی ہیں کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا حضرت۔ اب حضرت عمر بار بیٹھے سن رہے تھے، کھڑے سن رہے تھے۔ جب اس نے یہ مصرع اپنی زبان سے ادا کیا تو وہ مصرع حضرت عمر کی جان لے گئے حضرت۔ آپ کو اتنی شدت سے حضور نبی علیہ السلام کی یاد آئی کہ آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور آپ نے انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود بھی رات کے وقت اس اماں کے دروازے پہ دستک دے دی۔ وہ مائی بھی گھبرا گئی، وہ پوچھتی ہے کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ پوچھتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہ، دروازہ کھول اور اتنا کام کر جو تو محبوب کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی اس میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو حضور کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی ہے نا، بس مجھے بھی اس میں شامل کر لے۔ وہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ نے فرمایا پھر پڑھ۔ وہ لکھا ہے کہ وہ پڑھتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سنتے رہے اور روتے رہے حضرت۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی حضور نبی علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ کتنے دن تک اہل مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے حضرت۔ ہاں آج ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت جی، آج ہماری یہ کیفیات نہیں رہی ہیں حضرت جی کہ ہمارے سامنے بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم بھی تڑپ جائیں، ہم بھی مچل جائیں، ہماری بھی کیفیات بدل جائیں حضرت۔ نہیں حضرت، میں اس دن ایک پروگرام میں گیا، میں نے توقیر صاحب سے کہنا سختی کریں، مسجد کے علاوہ کسی کو پروگرام نہ دیں حضرت جی، پروگرام مسجد میں ہوگا تو ہم کریں گے آ کے، یہ باہر حالوں میں ہم سے پروگرام نہیں ہوتے حضرت جی۔ میرا دل جل گیا حضرت جی، وہ مسجد سے باہر پروگرام تھا، لوگ کرسیوں پہ اتنے ہم دور چلے گئے ہیں حضرت جی، ادھر نبی علیہ السلام کا نام پاک لیا جا رہا ہے اور لوگ جناب ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی۔ وہ مر نہیں تم گئے، تمہیں ڈر نہیں آتا کوئی بھی؟ نبی علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، تو ایڈا حضرت جی۔ لیکن پھر بعد میں دکھ ہوتا ہے، نہیں یار غصہ نہ کر، امت کو تربیت کی لوڑ ہے اس وقت، امت کو تربیت کی ضرورت ہے حضرت۔ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی حضرت جی۔ صرف امت پہ محنت کی ضرورت ہے حضرت جی، امت پہ محنت، اور آؤ حضرت جی رل کے محنت کریے حضرت، ہیں فیصلہ کرو انشاءاللہ کہ پھر بھی دیکھو حضرت جی کرم ہی کرم ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔